رہے تھے آپ کو، اور اس وقت آپ کو ہم خبر سے متعلق آگاہ کرتے چلیں کہ صدر مملکت کی جانب سے پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 9 اپریل کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشنز کا انعقاد کیا جائے۔ صدر عارف الوی نے پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کی تاریخ دے دی ہے۔ بات کریں گے کاشف رفیق، ہمارے نمائندے ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ کاشف رفیق، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 9 اپریل 2023 بروز اتوار دونوں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروانے کے حوالے سے صدر پاکستان نے تاریخ کا اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل صدر پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کو بلایا گیا تھا ان سے مشاورت کے لیے، لیکن ان کی آنے سے انہوں نے معذرت کی، جس کے بعد سیکشن 57A کے تحت اختیار جو صدر کے پاکستان کے پاس اختیار ہے، اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے صدر پاکستان عارف الوی نے 9 اپریل 2023 بروز اتوار خیبر پختونخوا اور پنجاب میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروانے کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بیورو چیف اسلام آباد کاشف رفیق ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ہم ایک بار پھر ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، صدر عارف الوی کی جانب سے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور آپ کو بتاتے چلے کہ انتخابات 9 اپریل کو کرائے جائیں گے۔ یہ صدر عارف الوی کی جانب سے کہا گیا۔ صدر عارف الوی نے پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کی تاریخ دے دی ہے اور انتخابات 9 اپریل کو کرائے جائیں۔ صدر عارف الوی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ صدر مملکت کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے بیورو چیف کاشف رفیق ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ کاشف رفیق، آگاہ کیجیے گا مزید اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی جواب سامنے آ پایا ہے، اور سورسز کیا بتا رہے ہیں، کتنے حد تک ممکن ہے؟ جی بالکل، ابھی تک الیکشن کمیشن کی جانب سے تو کسی قسم کا کوئی رد سامنے نہیں آیا، لیکن صدر پاکستان کو جو آئین اور قانون کے تحت جو اختیارات حاصل ہیں، اس میں 57(1) کے تحت صدر پاکستان کی جانب سے الیکشن کے انعقاد کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن ایکٹ کے سیکشن 57(2) کے تحت الیکشن کا پروگرام جاری کرے۔ صدر مملکت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ اس سے قبل صدر پاکستان کی جانب سے الیکشن کمیشن کو ملاقات اور انتخابات کی تاریخ کی مشاورت کے حوالے سے کہا گیا تھا، لیکن ان کی جانب سے آج جو اجلاس ہوا الیکشن کمیشن کی جانب سے، اس میں معذرت ظاہر کی تھی کہ آئینی اور قانونی طور پر کوئی ایسی شک موجود نہیں کہ الیکشن کے حوالے سے صدر پاکستان سے مشاورت کی جائے، جس کے بعد صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے سیکشن 57(1) کے تحت خیبر پختونخوا اور پنجاب کے ضمنی انتخابات جو ہے اسمبلیوں کے وہ کروانے کے حوالے سے آج باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ 9 اپریل روز اتوار دونوں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروائے جائیں، جبکہ سیکشن 57(2) کے تحت یہ بھی احکامات الیکشن کمیشن کو دیے گئے ہیں کہ وہ ان انتخابات کے حوالے سے تمام طریقہ کار اپنائے اور وضع کرے اور اس کے پروسیس کو کمپلیٹ کرے۔ جی آئین کے تحت آئین کے دفاع اور تحفظ کا حلف لیا گیا۔ صدر مملکت کی جانب سے 9 اپریل کو کے پی کے اور پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کا دے دی گئی ہے۔ آئین کے تحت آئین کے تحفظ اور دفاع کا حلف لیا ہے۔ صدر عارف الوی نے پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کی تاریخ دے دی ہے۔ انتخابات 9 اپریل کو کرائے جائیں۔ صدر عارف الوی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن ایکٹ کے سیکشن 57(2) کے تحت آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے صدر مملکت کی جانب سے یہ تاریخ دی گئی ہے۔ کہا گیا آئین اور قانون الیکشن 90 روز میں کرائے جائیں، آئین یہ کہتا ہے، اور آئین میں اس حوالے سے یہ وضاحت ہے کہ انتخابات 9 اپریل کو کرائے جائیں۔ صدر عارف الوی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن سیکشن 57(2) کے تحت انتخابات کا انعقاد کیا جائے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئین اور قانون الیکشن میں 90 دن سے زائد کی تاخیر کی اجازت نہیں دیتا۔ صدر عارف الوی نے پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ بیورو چیف اسلام آباد کاشف رفیق ساتھی موجود ہیں، ہمیں اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں۔ کاشف رفیق، اس پر کوئی رد عمل سامنے آ پایا ہے حکومت کی جانب سے؟ پی ڈی ایم کیا کہہ رہی ہے، کیا اس پر رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ جہاں تک صدر مملکت کے فیصلے کے پر رد عمل کا معاملہ ہے، تو صبح سے ہی پی ڈی ایم کی حکومتی وزراء جو ہیں وہ صدر مملکت کے اس عمل کے حوالے سے اپنا تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں، اور ان کے جو آئینی کردار ہے اس کے اوپر بھی تنقید کی اور مختلف بیانات سامنے آئے۔ لیکن اس وقت جو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے 9 اپریل
2023 में इंतखाबात के हवाले से बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया। इस हवाले से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन एक्ट के सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन का प्रोग्राम जारी करे। आइन के तहत आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ लिया है। चूंकि किसी भी अदालती फोरम की जानिब से कोई हुक्म इम्तनाई नहीं है, लिहाजा सेक्शन 57(1) के तहत सदर के इख्तियारात है इस्तेमाल करते हुए कोई रुकावट नहीं है। आइन और कानून 90 दिन से ज़ायद की ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता। आइन की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना अपना आइनी और कानूनी फर्ज अदा करना जरूरी समझता हूँ। सदर मुमलिकत की जानिब से यह बयान सामने आया है, जबकि सदर मुमलिकत का यह भी कहना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने की अपनी आइनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात कराने की अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। दोनों आइनी दफातर उर्दू की पुरानी मिसल पहले आप नहीं पहले आप की तरह गेंद एक दूसरे के कोर्ट में डाल रहे हैं। सदर मुमलिकत का ऐसा कहना है। सदर मुमलिकत का यह भी कहना है कि इस तर्ज अमल से ताखीर और आइनी शिकों की खिलाफ वर्जी का संगीन खतरा पैदा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन पहले ही अपने आइनी अहदेदारों के नाम अपने मुख्तलिफ खतूत और में इंतखाबात के मुमकिन तारीख का इशारा दे चुका है। इन खतूत में 90 दिन की अंदर इंतखाबात कराने की इलेक्शन की जिम्मेदारी जाहिर होती है। असम्बलियों के आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के इलेक्शन कमीशन से मुशावरत का संजीदा अमल शुरू है। इलेक्शन कमीशन ने इस मौजू पर होने वाले इजलास में शिरकत से माजद की। सेक्शन 57(1) के तहत हासिल इख्तियारात को बुरुए कार लाते हुए सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल काशिफ साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त सीनियर तज्ज़िका सजाद मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सजाद मीर साहब, सर आइन के आर्टिकल के तहत उसका इस्तेमाल करते हुए सदर मुमलिकत की जानिब से इंतखाबात की तारीख का ऐलान दे दिया गया है। 9 अप्रैल को कहा गया है इंतखाबात कराया जाए। सर क्या कमेंट करेंगे? कमेंट इस पर क्या करना है, ये एक चक्कर चला हुआ है हमारे यहाँ आईनी बहस का और इस तरह की सियासतबाजी का, जिसका नतीजा जो है बेलाखिर फौरी तौर पर तो निकलता दिखाई देता नहीं है। क्योंकि सब लोग यही कह रहे हैं और सिर्फ यही नहीं है कि पुराने लोग भी और सियासतदान भी और कानूनदान भी कि सदर का ये आईनी इख्तियारात नहीं है कि वो सूबाई असम्बलियों की तारीख दें। ये गवर्नर के इख्तियारात है, सदर का कौमी असम्बली का इख्तियार है। लेकिन ज़ाहिर है कि सदर को इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी जमात की तरफ से और गवर्नर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी जमातों की तरफ से, और इस पूरी सूरत हाल ने मसले को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। ये मसला बिलाकर अदालतों में जाएगा और जब अदालतों में जाएगा तो अदालतों के बारे में पीडीएम की लीडरशिप अब ये कह रही है, बल्कि मरियम नवाज साहब कह रही है कि हमें ऐसे जज चाहिए जो गैर जानदार हों, ऐसे जज भी चाहिए जो इमरानवार हों, यानी गैर जानदार इमरानदार को हों। गोया उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है कुछ भी। आज जो केस सामने आ गई है, अदलिया भी दबाव में है और अदलिया अगर कुछ फैसला करती है, कुछ सूरत करती है तो क्या हालात पैदा होते हैं। इलेक्शन कमीशन वो बात मानता है, नहीं मानता, मानता है तो पैसे कहाँ से आएंगे, और क्या अदलिया हुकूमत को एग्जेक्टिव को ये हुक्म दे सकती है कि वो इसके पैसे फराहम करे। और अगर हुकूमत ये कह दे तो हमारे पास तो रोटी खाने के पैसे नहीं है, आप इलेक्शन कराने का शौक पूरा करना चाहते हैं, तो एक कॉम्प्लिकेशन और ये कॉम्प्लिकेशन रहेगी। सीधी बात है, हतमी फैसला उन्होंने करना है जो फैसला साफ है और वो अभी शो कर रहे हैं कि वो गैर जानदार। और लेकिन ये सूरत दूसरी तौर पर ऐसी है कि मुल्क के अंदर हम आइलत के साथ भी एब्सोल्युटली हातमी फैसला बहरहाल फैसला साजों ने करना है। सजाद मीसा सर, बदअमनी की इस वक्त जो सूरत हाल है, जितनी अनसर्टेनिटी है, सर 9 अप्रैल की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। समझते हैं इंतखाबात को बहुत ही शफाफ तरीके से करवाना मुमकिन होगा हुकूमत का तब तक? कोशिश करेंगे सजाद मीर साहब से हम दोबारा गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ा सकें। काशिफ रफीक हमारे साथ ही मौजूद हैं। हम एक बार फिर नाज़रीन की आगाही के लिए ये बताते चलें कि इंतखाबात की तारीख के लिए आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल किया गया है। सदर मुमलिकत की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 9 अप्रैल की तारीख दी गई है और इस वक्त सीनियर आगे पर्सन गरीदा फारूकी साहबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। गरीदा, 9 अप्रैल की तारीख दे दी गई है, सदर मुमलिकत की जानिब से कहा गया है कि आइन का दिफा किया गया है। आइन का इस्तेमाल करते हुए क्या कमेंट करेंगे? जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं एक आइन की अदना सी तालिब इल्म हूँ। कम से कम आइन में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि सदर इलेक्शन की तारीख देंगे।
اور اس وقت تک جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ صدر نے جو ڈیٹ دی ہے وہ الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 57 کے تحت دی گئی ہے. اب یہ ظاہر ہے جو الیکشن کمیشن کے قوانین کے ماہر لوگ ہیں وہی اس میں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 57. غیدہ بڑی انٹرسٹنگ بات ویسے آپ نے کی ہے آئین کا حوالہ دیتے ہوئے، اور اس وقت خبر دلشاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے بھی ذرا یہ بات کر لیتے ہیں. خبر دلشاد صاحب، سر کیسے دیکھتے ہیں سر جس طریقے سے ابھی غیدہ کی جانب سے بھی کوٹ کیا گیا کہ آئین اجازت دیتا ہے اتنی گنجائش کے صدر مملکت تاریخ کا اعلان کر سکیں؟ صدر مملکت نے جو جس الیکشن ایکٹ 57 کا حوالہ دیا ہے وہ قومی اسمبلی کے لیے ہے، صوبائی اسمبلی کا اس میں حوالہ اس میں ذکر نہیں ہے. اس میں لکھا ہوا آئین کی آرٹیکل 48 کے تحت 224 کے تحت 224(a) کے تحت، اور اس کے بعد الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 57 ہے یہ قومی اسمبلی کے لیے ہے. صوبائی اسمبلی کے لیے جو اختیارات ہیں وہ صرف گورنر کے پاس ہیں اور وہ آرٹیکل 105 ہے. اب جو صدر مملکت نے جو اپنی سوچ سمجھ کی دانشمندی میں جو فیصلہ کیا ہے وہ ظاہر ہے ان کی بھی لیگل ٹیم ہے، ان کی بھی آئینی قانونی ماہرین ہوں گے، لیکن جس سیکشن کا حوالہ دیا ہے وہ ہماری ناقص رائے کے مطابق وہ درست نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. خبر شاہ صاحب، سر بڑی انٹرسٹنگ سیناریو اس وقت یہ بھی کریٹ ہو چکا ہے کہ الیکشن کمیشن تو یہ بتا چکا ہے کہ اس وقت حکومت سیکیورٹی یا کوئی بھی ریسورسز انتخابات کو کروانے کے لیے دینے کو تیار نہیں ہے. سر ایسی صورتحال میں صدر مملکت کی جانب سے یہ جو اناؤنس کی گئی ڈیٹ، سر کیا سودمند ہے یہ اعلان؟ نہیں، اعلان تو ظاہر ہے کہ صدر مملکت نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ آئینی قانون طور پر درست نہیں ہے، وہ غیر قانونی غیر آئینی ان کا جو ہے ڈیٹ دی ہے. اور اس کے بارے میں پھر الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے یا وفاقی حکومت اس کو پھر سپریم کورٹ پاکستان میں چیلنج کریں گی کہ جس سیکشن کا حوالہ دیا ہے صدر مملکت نے وہ درست نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے خیبر پختونخوا میں اور لاہور ہائی کورٹ میں باقاعدہ عدالتوں میں کیس زیر سماعت ہے. ابھی عدالتوں کے کیس جو ہے وہ سامنے نہیں آئے، جو فیصلے نہیں آئے، زیر سماعت ہے. اس طرح تو وہ تو اپنی عدالتوں کی بھی انہوں نے توہین کی ہے، توہین عدالت کی زمرے بناتے ہیں صدر مملکت صاحب سے. سر تھوڑی رہنمائی فرمائیے کنور صاحب. سر یہ اس پر کیا لیگلی کلیم کیا جا سکتا ہے؟ اب چونکہ آپ نے کہا یہ غیر آئینی اقدام ہے، تو ظاہر ہے جب آئین میں نہیں لکھا ہوا تو جبکہ الیکشن کمیشن پاکستان نے بھی ان کو خط لکھ دیا تھا کہ جناب ہم جس حوالے سے عوام سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں وہ عدالتوں میں کیس زیر سماعت ہے. جب تک عدالتوں میں کیس زیر سماعت ہے ہم آپ سے مشاورت کرنے کے روادار نہیں ہیں. تو صدر مملکت کو تو الیکشن کمیشن پاکستان کے خط کا اعتراف کرنا چاہیے تھا، پھر وہ فیڈریشن کی علامت ہے. تو ظاہر ہے جو فیصلہ کیا یہ سپریم کورٹ پاکستان میں میرا خیال میں چیلنج ہو جائے گا. تو سر پھر یہ کہنا مناسب ہے کہ کیا یہ صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بیان دیا گیا ہے؟ سر صدر مملکت ہے، فیڈریشن کی علامت ہے، وہ انہوں نے اپنے ظاہر ہے وہ اپنی پارٹی کے حکم کے تابع ہیں، تو پارٹی کے چیئرمین صاحب نے کو حکم دیا ہوگا تو انہوں نے آگے تاریخ دے دی. اور اس کے جو پہلو جو مضمرات ہیں، جو اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں وہ اچھے ثابت نہیں ہوں گے. اور وفاقی حکومت بھی اپنی پوری آئینی اور قانونی طور پر اس کا فیصلہ کرے گی. اور ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان بھی کل میٹنگ کر کے ان کے اپنے بارے میں رائے دے گا، تاثر دے گا. یہ تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کی اپنے اختیارات ہے، لیکن میری نظر میں باطل نظر میں ناقص رائے دے یہ فیصلہ جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہوگا الیکشن کمیشن پاکستان کو. شاہ صاحب، سر آپ سیکریٹری الیکشن کمیشن رہے ہیں، سر تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرمائیے آپ کے الیکشن کمیشن اب اس پر کیا لیگل پروسیڈنگز کر سکتی ہے؟ وہ یہ کہے کہ یہ آرٹیکل جو ہے جو سیکشن 57 کا حوالہ دیا ہے یہ قانونی طور پر درست نہیں ہے، صرف کوئی بھی اسمبلی کے لیے ہے، تو ہم اس کے فیصلے کو ماننے کے روادار نہیں. یہ کہہ سکتا ہے، نئی تو رائے ہو سکتی ہے کیونکہ ہم تب اپنی آپ کے ساتھ بیٹھ کے اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ فیصلہ بڑا اہم جائے گا، یہ سپریم کورٹ پاکستان طے کرے گی. اور سر اس وقت جو کرنٹلی بدامنی کی جو صورتحال ہے سر، انسرٹینٹی سے اس وقت ملک دوچار ہے، ایسے میں اس طرح کا بیان اور اس طرح سے ڈیٹ دی جانا 9 اپریل کی تاریخ کا اعلان سامنے آنا، اسے کیسے دیکھتے ہیں سر آپ؟ اس پہ کیا انالیسس دیں گے؟ اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جہاں پر اگر تاریخ کا فیصلہ ہو جائے اور تاریخ کا فیصلہ ہو جائے کہ الیکشن کی تاریخ متعین ہو جائے، تمام اسٹیک ہولڈر اس پہ ایگری کر لیں، تو باقی وہ لا اینڈ آرڈر کی صورت ہے اور فائنانس کا مسئلہ جو نظر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ باقاعدہ سب کچھ طاقت مل جائے گا، فائنانس بھی جو ہے فنڈنگ بھی مل جائیں گے، سیکورٹی بھی ہو جائے گی، لیکن سب سے بڑی یہ بات ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا تعین ہو جائے.
سر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو بالخصوص سیکشن 57(2) کا حوالہ دیتے ہوئے صدر مملکت نے اپنا یہ اختیار استعمال کیا ہے سر، جاننا چاہیں گے سر اگر آپ تھوڑی سی ٹھیک ہے کوشش کریں گے کہ ہم ان سے دوبارہ رابطہ بحال کر سکیں اور ناظرین کو آگاہ کریں. انتخابات کی تاریخ کے لیے آئینی اور قانونی حق استعمال کیا گیا ہے. آئین کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا ہے. صدر مملکت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صدر نے غیر آئینی اقدام اٹھایا ہے اور کنور دلشاد ہمارے ساتھ سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ غیر آئینی اقدام ہے جو کہ اٹھایا گیا ہے صدر مملکت کی جانب سے. وہ کیس جو کہ عدالت میں پہلے ہی زیر سماعت ہے اس پر صدر مملکت کی جانب سے یہ تاریخ کا اعلان سامنے آنا ایک غیر آئینی اقدام ہے. سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کی جانب سے کہا گیا ہے اور ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں کہ انتخابات کی تاریخ آئینی اور قانونی حق استعمال کیا گیا ہے. صدر مملکت کی جانب سے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کی دے دی گئی ہے. 9 اپریل کا اعلان کیا گیا ہے. صدر مملکت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں نے اپنے آئین کا دفاع کرتے ہوئے آئینی حق استعمال کیا ہے. اور غریدہ فاروقی سینئر پرسن ہمارے ساتھ ہی موجود ہے. غریدہ آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ غیر آئینی اقدام ہے. یہ کیا کامنٹ کریں گے؟ میں یہی گزارش آپ سے کر رہی تھی کہ آئین کی کم از کم جہاں تک مجھے سمجھ بوجھ ہے، میں ایک ادنا سے طالب علم ہوں، تو آئین میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ صدر الیکشن کی تاریخ از خود دے سکتے ہیں. قومی اسمبلی کی تاریخ بھی وہ تبھی دیں گے جب وزیر اعظم ان کو ایڈوائز کریں گے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے. اور جو قومی اسمبلی کی تاریخ ہے وہ بھی حکومت کی طرف سے آتی ہے، جس کے بعد پھر صدر صرف ایک فارملی اس کے اوپر سگنیچر کرتے ہیں اس تاریخ کے اوپر، یا اس کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، یا اس کو ایک طرح سے ویلیڈیٹ کرتے ہیں. کہیں پر بھی پاکستان کے آئینی جمہوری پارلیمانی نظام میں یہ قطعاً ایک گنجائش موجود نہیں ہے کہ صدر مملکت از خود الیکشن کی تاریخ دے دیں. یہ اس وقت ایک میرے نزدیک سسٹم کا مذاق بنائے جانے، یا سسٹم کو اپنے پاؤں تلے یا اپنے اختیارات تلے یا اپنی انا تلے یا اپنی خواہشات تلے روندنے کی ایک بہت بدترین مثال ہے. اگر آپ اسی طرح نظام کو موم کی ناک کی طرح موڑتے رہیں گے کہ جب آپ کا دل چاہے گا تو آپ کسی بھی عہدے پر براجمان اپنی پارٹی کے کسی بھی شخص کے ذریعے سسٹم کو آپ موم کی ناک بنا لیں گے یا اپنی مرضی کی اپنی خواہشات کے تابع بنا لیں گے، تو ملک اس طرح نہیں چلتے. آئین اس طرح کام نہیں کرتا، قانون اس طرح کام نہیں کرتا، سسٹم نظام اس طرح کام نہیں کرتا. اس وقت شیخ رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب. سر صدر مملکت کی جانب سے اناؤنسمنٹ سامنے آ گیا. سر آپ نے بھی کہا تھا کہ صدر مملکت یا تو تاریخ دے یا استعفیٰ دے. سر کیا کمنٹ کریں گے؟ آئینی انہوں نے قدم اٹھایا، ان کے پاس اختیار ہے. یہ سارے جاہل ہیں، بے وقوف ہیں، کم عقل ہے، ذہنی پستی کا شکار ہیں. ملک آج بحران میں داخل ہو چکا ہے. کل میں نے لاہور کہا تھا کہ اگر آج عمران خان کی سیاست ہے اور کل کسی اور کی ہے، لیکن آئین تو اپنی جگہ ہے. آئین جو ہے صدر کو اختیار دیتا ہے اور اس نے مشاورت کے لیے بلایا. انہوں نے توہین کی الیکشن کمیشن کی اور صدر نے ان کو بلایا. الیکشن کمیشن اپنے آپ کو ٹارزن سمجھا ہوا ہے، الیکشن اپنے آپ کو ڈریکولا سمجھا ہوا ہے، الیکشن نے اپنے آپ کو ڈان بنایا ہوا ہے. صدر نے 9 اپریل کی تاریخ دے دی، بالکل آئینی ہے. آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ اسے انڈورس کرے گی. شیخ صاحب، سر سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. سر وہ تو کہہ رہے تھے یہ اقدام تو غیر آئینی ہے، عدالت میں جو معاملہ ہے اس پر سر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کامنٹ کریں گے کہ صدر مملکت نے عدالت سے بالا ہو کر یہ حکم دیا ہے؟ 16 دفعہ وزیر رہا ہوں میں، آپ کو کہتا ہوں یہ کانسٹیٹیوشن کاپی میرے سامنے ہے، بالکل درست فیصلہ ہے. سابق الیکشن کمیشن سیکرٹری کو چھوڑیں، ویسی کمپنی کی مشہوری کے لیے آ جاتا ہے منہ لٹکا کے. شیخ صاحب اگر اس پر بھی انتخابات نہیں ہوتے سر، اگر الیکشن کمیشن کی جانب سے پہلے ہی ریسورسز دینے کا منع کر دیا گیا سر، پھر کیا کریں گے؟ کیا حکمت عملی ہے سر اس وقت؟ بحران شروع ہو چکا ہے. میں نے کہا تھا آج پہلا دن ہے. ایکس الیکشن سیکرٹری الیکشن کمیشن کو خط بھی نہیں پتا، یہ وہی کہے گا سرکاری ملازم جو کہتے ہیں اپنی نوکریوں کی تلاش میں. 9 اپریل اس نے ڈیٹ دی ہے، سپریم کورٹ اسے انڈورس کرے. سیکس کے تحت الیکشن جو ہے وہ دے سکتا ہے اور یہ اس کا آئینی حق ہے. آئین کے تحت تحفظ اسے حاصل ہے اور اس نے آئین کے دفاع کا تحفظ کا حلف لیا ہے اور وہ دے سکتا ہے. باقی یہ جو سیکرٹری سابق سیکرٹری کو یہ الیکشن کمیشن پکڑ کے لائی ہوئی ہیں، آپ اسکرین پہ اگر لائی ہوئی ہیں تو اپنا بھی وقت ضائع کر رہا ہے، بے وقوف اور قوم کا بھی.
शेख साहब, तो सिर्फ आप दो सूबों में इंतखाबात होते हुए देख रहे हैं सर, या जनरल इलेक्शंस भी करीब देख रहे हैं? सारे मुल्क में करा लें, बैठे हम बातचीत के लिए थे, आप सारे मुल्क में करा लें। ओके, चलो ठीक है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद हमारे साथ मौजूद थे और सदर आरिफ अलवी की जानिब से इंतखाबात की तारीख दी गई है और शेख रशीद की जानिब से ये भी कहा गया कि हम इंतखाबात को तवा देख रहे हैं और ये आइनी हक है जो कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से इस्तेमाल किया गया। आइन और कानून इलेक्शन में 90 दिन से ज़ायद की ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता और शेख रशीद की जानिब से गुफ्तगू की गई और कहा गया कि सदर मुमलिकत ने अपने आइनी हक का इस्तेमाल किया है। ये इक़दाम सदर मुमलिकत की जानिब से जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। न्यूज़ 1 से खुसूसी गुफ्तगू में उनकी जानिब से इस इक़दाम को बिल्कुल दुरुस्त करार दिया गया है। कहा गया है कि वो भी इंतखाबात को बहुत ही करीब देख रहे हैं। इस इक़दाम को दुरुस्त और आइन के ऐन मुताबिक करार दिया गया है। शेख साहब जो कि हमारे साथ मौजूद थे, न्यूज़ 1 से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं मालूम है और जबकि सदर मुमलिकत का ये जो इक़दाम है ये बिल्कुल दुरुस्त है और आइनी हक इस्तेमाल किया गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफीक भी हमारे साथ ही मौजूद है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। काशिफ रफीक, कोई रद्द-ए-अमल सामने आ पा रहा है हुकूमत का? अब इलेक्शन कमीशन के पास क्या लीगल ऑप्शंस हैं? इलेक्शन कमीशन जराए क्या बता रहे हैं आपको? देखिए, बुनियादी तौर पे सदर पाकिस्तान की जानिब से जो खत लिखा गया उसमें बड़ा तफसीली ये बताया गया है कि किस तरीके से इस आईनी मामले के ऊपर जो है वो कंसल्टेशन की गई और उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन को बुलाया भी गया एक इजलास में, लेकिन उन्होंने आने से मालूम की, जिसके बाद उनका ये कहना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो अपना आईनी किरदार अदा नहीं करी। बिलखुसूस गवर्नर की जानिब उनका इशारा था कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर पंजाब जो है वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे पा रहे, जबकि इस हवाले से खुद इलेक्शन कमीशन जो है वो मुख्तलिफ फोरम पर ये बात उठाता रहा है कि इलेक्शन की डेट के हवाले से गवर्नर को खत लिखे गए हैं और गवर्नर जो है वो जैसे तारीख का ऐलान करेंगे इलेक्शन कमीशन उन्हें जो एग्जीक्यूट कर देगा। सदर पाकिस्तान ने अपनी तहरीरी खत में ये कहा है कि जो इस टाइम आईनी मामला है उसमें किसी किस्म की कोई वायलेशन कबल कबूल नहीं हो सकती, जिसकी वजह से जो आइन ने उनको इख्तियार दिया सेक्शन 52(1) के तहत उसके मुताबिक वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर रहे हैं जो कि 9 अप्रैल है 2023 रोज इतवार दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होंगे। जबकि सेक्शन 52 के तहत जो इलेक्शन कमीशन है उसे कहा गया है कि वो अपना आईनी किरदार अदा करे और इलेक्शन के प्रोसेस को हेल्ड करे। अब इलेक्शन ये खतूत जब सदर पाकिस्तान की जानिब से सामने आए हैं, इसके बाद यकीनी तौर पर हमारे जराये का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन अपना एक इजलास करेगा और उस हवाले से इन खतूत का आईनी और कानूनी तौर पर जायजा लिया जाएगा। जबकि हुकूमत जो है हुकूमत की सतह पर पीडीएम की सतह पर भी ये तवक्को की जा रही है कि आज जो है वो जो अर्जेंट मीटिंग कॉल होगी या उसमें मुशावरत का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि इस आईनी मामले के ऊपर जब सदर पाकिस्तान की जानिब से ऐलान कर दिया गया है, अब इस खतून का आईनी और कानूनी जायजा लिया जाएगा। लेकिन इससे कबल जो है वो बाकी वुज़रा की जानिब से काफी तनकीद का निशाना बनाया गया सदर पाकिस्तान को और ये कहा गया कि वो अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से अपनी फंक्शंस जो है उनको परफॉर्म करें, जबकि इलेक्शन कमीशन जो है उनकी जानिब से ये कहना है कि उसको देखेंगे और उसके बाद जो आईनी और कानूनी तरीकाकार है उसके हवाले से उसको जांचा जाएगा। इलेक्शन कमीशन के पास जब ये मरासला पहुंचेगा उसके बाद वो इसका फैसला देंगे। ठीक, काशिफ रफीक हमारे साथ ही मौजूद हैं, तफसीली तौर पर हमारे नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से 9 अप्रैल को सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ये वो 2 सूबे हैं जहां पर 9 अप्रैल की तारीख का ऐलान किया गया है सदर मुमलिकत की जानिब से कि यहाँ पर इंतखाबात हों। और एक जिस तरीके से हमारे साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ भी हमें आगाह कर रहे थे तमाम तर सूरत से मुतालिक, और ये कहा गया है सदर आरिफ अलवी की जानिब से कि मैं आइन का दिफा कर रहा हूँ, आइन का इस्तेमाल करते हुए और उनकी जानिब से आइनी हक इस्तेमाल करते हुए ये कहा गया है कि मैं इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर रहा हूँ। जबकि शेख रशीद साहब जो हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू की गई, उनकी जानिब से कहा गया कि सदर मुमलिकत का ये इक़दाम जो कि बिल्कुल दुरुस्त है और इलेक्शन कमीशन को कुछ
کچھ نہیں پتا. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ گیم شروع ہو چکی ہے, آج پہلا دن ہے, اور ہم ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صدر مملکت کی جانب سے آئین کا استعمال کرتے ہوئے 9 اپریل کو صوبائی اسمبلی میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان دیا گیا ہے. دونوں آئینی دفاتر ایک دوسرے کے کورٹ میں ڈال رہے ہیں. صدر مملکت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ صدر عارف الوی نے پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کی تاریخ دے دی ہے. یہ کچھ ریمارکس ان کی جانب سے سامنے. الیکشن کمیشن مختلف خطوط میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کر پا رہا ہے, اور یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, آئینی ذمہ داری ہے, اور میں اس آئین کا استعمال کرتے ہوئے 57 الیکشن کمیشن کے سیکشن 57(2) کا حوالہ ان کی جانب سے دیا گیا ہے, جس کا استعمال کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ یہ تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے 9 اپریل کو انتخابات کی. خیبر پختونخوا اور پنجاب میں صدر نے غیر آئینی اقدام اٹھایا. کنور دلشاد سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو ان کی جانب سے کی گئی ہے کہ غیر آئینی اقدام ہے اور آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ جو کیس عدالت میں زیر سماعت ہے اس پر صدر مملکت اپنا کوئی بھی ڈیسیژن پوز کریں. اور یہ اعلان جو کہ صدر مملکت کا سامنے آیا ہے, اس پر ان کی جانب سے کامنٹ کیا گیا ہے کہ غیر آئینی اقدام ہے, جبکہ صدر عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے بھی اس موقع پر نیوز 1 سے خصوصی گفتگو کی گئی, اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ آئین اس بات کی بالکل اجازت دیتا ہے, صدر مملکت کا یہ اقدام بالکل آئین کے عین مطابق ہے. اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ صدر مملکت کی جانب سے یہ جو اعلان کیا گیا ہے یہ آئین کے مطابق کیا گیا ہے, الیکشن کمیشن کو کچھ نہیں معلوم ہے. یہ کامنٹ کیا گیا ان کی جانب سے کہ جبکہ صدر مملکت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ دونوں آئینی دفاتر گیند ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں. صدر عارف الوی نے پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کی تاریخ دے دی ہے. انتخابات 9 اپریل کو کرائے جائیں, صدر عارف الوی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے, جبکہ الیکشن کمیشن سیکشن 57(2) کے تحت انتخابات کا انعقاد کرے. آئین اور قانون الیکشن میں 90 دن سزا کی تاخیر کی اجازت نہیں دیتا. صدر عارف الوی جن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے, ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں ایک بار پھر کہ صدر عارف الوی نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے. انتخابات 9 اپریل کو کرائے جائیں, یہ کہا گیا ہے ان کی جانب سے. آئین اور قانون 90 دن سزا کی تاخیر کی اجازت نہیں دیتا. صدر مملکت کی جانب سے کہا گیا ہے صدر عارف الوی نے پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے, انتخابات 9 اپریل کو کرائے جائیں. صدر عارف الوی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئین اور قانون 90 دن سزا کی تاخیر کی اجازت نہیں دیتا. جبکہ اس موقع پر صدر عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی جانب سے بھی نیوز 1 سے خصوصی گفتگو کی گئی. ہم نے بات کرنے کی کوشش کی اس پر, جس پر سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد ہمارے ساتھ موجود تھے. کہا گیا کہ یہ وہ کیس ہے جو کہ عدالت میں زیر سماعت ہے, ایسے میں صدر مملکت کی جانب سے انتخابات کی تاریخ دینا ایک غیر آئینی ایک غیر قانونی عمل ہے, جس پر صدر عوامی مسلم شیخ رشید کی جانب سے جب گفتگو کی گئی, جو کہ ہمارے ناظرین نے ملاحظہ کی, ان کی جانب سے کہا گیا کہ صدر مملکت نے آئینی حق کا استعمال کیا ہے. صدر مملکت کا یہ اقدام بالکل درست ہے, آئین کے عین مطابق ہے. اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو کچھ بھی نہیں اس حوالے سے معلوم ہے. جبکہ صدر مملکت عارف الوی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے, الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات کے لیے 9 اپریل کی تاریخ کا اعلان کر رہا ہوں. ان کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا ہے. کہا اس طرح کے عمل سے تاخیر اور آئینی شکوں کی خلاف ورزی ہے. یہ الیکشن کمیشن پہلے ہی آئینی عہدیداروں کے نام خطوط میں انتخابات کی ممکنہ تاریخ نہیں دے پائے ہیں. انتخابات کی تاریخ کے لیے آئینی اور قانونی حق استعمال کیا گیا ہے. آئین کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے, کیونکہ آئین یہ سپیس دیتا ہے, یہ گنجائش دیتا ہے کہ 90 روز تک انتخابات اور 90 روز سے انتخابات تاخیر کا شکار نہ ہو. تو ہم اپنے ناظرین کے لیے آگاہ کر رہے ہیں کہ صدر مملکت کی جانب سے یہ تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن پہلے ہی آئینی عہدیداروں کے نام خطوط میں انتخابات کی ممکنہ تاریخوں کا اشارہ دے چکا ہے. انتخابات کی تاریخ کے لیے آئینی اور قانونی حق
استعمال کیا گیا ہے۔ آئین کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے انتخابات کی تاریخ کا اعلان سامنے آیا ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے یہ 2 صوبے ہیں جس میں انتخابات کا اعلان سامنے آیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں یہ اعلان اپنے آئینی اور قانونی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کر رہا ہوں۔ شامل کریں گے نیوز